جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی پہلی وحی کا حصہ تھی، وہ ہم نے سماعت کی۔ اس میں یہ بتایا گیا کہ ہم نے انسان کو ایک خون کی پھٹکی سے پیدا کیا، جو پہلے مرحلے میں انسان کی تخلیق کی جو پہلی کیفیت ہے، ایک جمع ہوا خون جسے علقہ کہا جاتا ہے، اور اسی مناسبت سے اس سورت کا نام بھی سورت العلق ہے۔ یہ انسان کو اس کی حقیقت یاد دلا دیتا ہے، اور انسان کی اوقات کی انسان کو اللہ نے کس چیز سے بنایا ہے؟ یہ اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے کہ ایک جمے ہوئے خون سے اللہ تعالی نے ایک جیتا جاگتا غور و فکر کرنے والا اور مدبر انسان پیدا کیا۔ جس شخص کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا ہے اور کس کیفیت میں پیدا کیا ہے، اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں ہمیشہ عاجزی ہونی چاہیے، جھکاؤ ہونا چاہیے، تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن جس شخص کو اپنی مقصد حیات کا پتہ نہیں، اپنی اوقات کا پتہ نہیں، وہ سمجھتا ہے کہ میں اسی لائق تھا، یہ سب کچھ کریڈٹ مجھے ہی جاتا ہے، میں ہی ایسے تھا، اس میں کسی کا کوئی عمل دخل نہیں۔ حضرات گرامی، اس میں تکبر آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو باقی کی آیات ہے اس کے اندر ایک متکبر شخص کا ذکر فرمایا ہے، اس کا رویہ کیا ہونا کیا چاہیے تھا؟ عاجزی کے ساری اللہ کی بندگی۔ اس شخص نے کیا کیا؟ اس نے تکبر کی وجہ سے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی بندگی سے روک دیا کہ آپ بیت اللہ میں نماز نہ پڑھیں، بلکہ ہم آپ کو نماز پڑھتے دیکھا تو ہم آپ کی گردن رونت دیں۔ تمہیں پتا نہیں کہ میں ایک پنچایت کا آدمی ہوں، میں سردار ہوں، میری مجلس میں سینکڑوں لوگ بیٹھتے ہیں۔ یہ کون تھا؟ ابو جہل۔ اور پہلی دفعہ تو یہ بات کر کے چلا گیا کہ میرے پاس بہت بڑا لشکر ہے، یعنی میرے پاس بیٹھنے والے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں۔ دوسری دفعہ اس نے دھمکی یہ لگائی کہ اگر آپ نے دوبارہ نماز پڑھی تو نعوذ باللہ میں آپ کی گردن کو رونتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے تھے تو یہ شخص جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بس قریب ہی پہنچتا ہے تو وہیں سے پیچھے ہٹتا ہے، اور اس کیفیت میں جیسے اپنے آپ سے کسی چیز کو دور کر رہا ہو اور اپنے آپ کو بچا رہا ہو۔ تو ساتھیوں نے پوچھا، ابو جہل آپ تو کس ارادے سے گئے تھے اور بھاگ کر واپس بھی آ گئے، اور تمہاری یہ کیفیت کیا تھی؟ کہنے لگا کہ میں نے آگے آگ کی بہت بڑی خندق کو دیکھا، ایک بہت بڑے گڑھے کو دیکھا جس میں آگ کا الاؤ جل رہا تھا اور اس کی لپٹیں میری طرف بڑھ رہی تھی، تو میں اپنے آپ کو بچا کر واپس آیا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو دنا منی، اگر یہ تھوڑا سا بھی میرے قریب آ جاتا نا تو فرشتے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے۔ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے اس شخص کا کردار اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے باقی والی آیات میں۔ اللہ فرماتے ہیں کلا ان الانسان لیطغی، کہ خبردار بے شک انسان بہت سرکش ہے۔ طغا کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا اپنے آپ سے باہر ہو جانا۔ طغل ما، قرآن مجید نے بھی لفظ استعمال کیا ہے، لما طغل ما وحملناکم فی الجاریہ، کہ جب پانی اپنی حد سے بڑھ گیا تو پھر ہم نے تمہیں کشتی پر سوار کر دیا۔ وہ انسان بھی کیا ہے؟ اپنی حد پار کر دیتا۔ اس کی وجہ یہ ہے الرآہ استغنا، اس وجہ سے کہ ہم نے اسے بے نیاز کر دیا، یعنی اسے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں سے نواز دیا ہوتا ہے اور ان نعمتوں کا کریڈٹ خود لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانتا، کہتا ہے کہ بس میں ہی اس کا مستحق تھا، اور اس وجہ سے وہ سرکش ہو جاتا، تونگری اور خوشحالی کی وجہ سے۔ ان الی ربک الرجعی، بے شک تیرے رب کی طرف ہی پلٹنا ہے۔ کہاں جائے گا؟ اس سے پہلے کتنے کتنے بڑے سرکش دنیا میں آئے، ٹھیک ہے، کہاں پر گئے؟ فرعون نے کیا کہا تھا؟ میں سب سے بڑا رہا ہوں، لیکن جب اس کو جو نا وہ موت کے تھپیڑے اس کو بڑے، کہتا آمنت برب موسیٰ وہارون، کہ اب میں ایمان لاتا ہوں، لیکن اس وقت ایمان لانے کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ کہا کہ الان، ابھی تمہارا ٹائم لگا ہے، ابھی مانے ہو، وقت عصیت قبل، اور اس سے پہلے تم نافرمان رہے۔ انسان کو سمجھنا چاہیے کہ میں نے پلٹ کر کہاں جانا۔ اللہ اکبر۔
اسی شخص کا ذکر ہے، ارائیت الذی ینہا، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو روکتا ہے، عبدن اذا صلی، اس بندے کو جب وہ نماز پڑھنے لگا. یعنی اشارہ کس کی طرف ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور ارائیتا، اس کو چاہیے تھا یہ ذرا وہاں پہ غور و فکر کرتا کہ ہم دونوں میں سے درست کون ہے، ہم دونوں میں سے راہ راست پر کون ہے، کیا یہ جو نماز پڑھنے والے ہیں یا میں جو میرا رویہ ہے. تو اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص غور و فکر کرتا ہے نا، بھلے وہ کافر ہو، مجھے اس پہ کوئی خدشہ نہیں، مجھے امید ہے کہ وہ ایک نہ ایک دن حق کو ضرور پالے. غور و فکر کر. اور جو شخص غور و فکر نہیں نہ کرتا، بھلے وہ مسلمان ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے اس کے بارے میں کھٹکا لگا رہتا ہے کہ یہ دنیا کے فتنوں کا، کہ جب اس کو تھپیڑے پڑیں گے تو اس کو تو راہ بھی نہیں سوچے کہ میں نے جانا کہاں پر ہے. تو انسان کو قرآن مجید پہ غور و فکر کرنا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ غور و فکر کرنا چاہیے، پھر انسان ایک باشعور با مقصد مسلمان بنتا ہے. ورنہ بائی برتھ ہم جو نا وہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، ہمارے پاس تو کوئی نظریہ ہی نہیں، ہمارے پاس تو کوئی تھیوری نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی نظریہ نہیں ہے، اور ہمارے پاس کوئی مقصد حیات نہیں ہے. بس یہ کہ اب جو نا مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، یہ روزے کی پابندی، یہ نماز کی پابندی تو ہم نے خاندانی طور پر دیکھی ہے، اپنے معاشرے سوسائٹی میں دیکھی ہے. اور ایک شخص کیا ہوتا ہے؟ باشعور مسلمان، جو ہر چیز پہ غور و فکر کرتا ہے اور اپنے آپ کو ایک جناب وہ باشعور مسلمان بنا. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں اس کو غور و فکر کرنا چاہیے تھا جو یہ رویہ اپنا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کا. اللہ اکبر. اور آئیت انکان علی الہدا، آپ بتائیں اگر یہ شخص جو نماز پڑھنے والا ہے، اگر یہ ہدایت پر ہے، او امر بالتقوی، یا پھر پرہیزگاری کا حکم دیتا ہے، یا پھر پرہیزگاری کا حکم دیتا ہے، تو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ یہ شخص اس کے اندر یہ اوصاف ہے، ٹھیک ہے، کہ جو راہ راست پر ہے اور پرہیزگاری کا حکم دیتا ہے. اور آئیت ان کذب وتولی، دوسرا زاویہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ دیکھ ان کذب وتولی، کہ اگر وہ جھٹلاتا ہے اور روگردانی کرتا ہے، الم یعلم بان اللہ یرا، کیا وہ جانتا نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ جس شخص کا یہ رویہ ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ بہیو کر رہا ہے، اس کو اپنے رویے پہ اور اپنے عقائد اور نظریات پہ اس کو غور و فکر کرنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، تو کیا اس کے دل میں یہ بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھ رہی؟ تو حضرات گرامی، انسان کو دونوں تصویر کے دونوں رخ دیکھنے چاہیے، تصویر کے دونوں رخ دیکھنے چاہیے. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب انسان کے پاس کوئی آدمی بات لے کے آئے نا کسی کے متعلق، تو جب تک دوسرے فریق کی بات نہ سن لو فیصلہ نہ کرو. دوسرے کی بات نہ سن لو، کیونکہ اس نے تو آپ کو تصویر کا ایک رخ دکھایا، دوسرا تو آپ نے دیکھا ہی نہیں. اس لیے حضرت داؤد علیہ السلام نے جو فیصلہ کیا تھا، ٹھیک ہے، ایک شخص آیا کہ میرے پاس جو نا وہ ایک دمبی ہے اور میرے جو بھائی اس کے پاس 99 دمبی ہیں، میرے اوپر جو نا وہ ظلم کرتا ہے، کہتا ہے مجھے یہ بھی دے دو. بس ایک کی بات سن کے فیصلہ سنا دیا. اللہ تعالیٰ نے اس پہ گرفت کر لیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا. تو پھر انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کر کے اللہ سے معافی مانگی. تو ابو جہل کو یہ سوچ لینا چاہیے تھا میرا رویہ کیا ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ، اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے تھا. کلا لئن لم ینتہی، ہرگز نہیں، اگر یہ شخص باز نہ آیا، یا ایسے کردار والے لوگ باز نہ آئے، لنصفعا بالناصیہ، تو پھر ہم بشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹیں. لنصفعا، ہم ضرور گھسیٹیں گے، بالناصیہ، بشانی کے بالوں سے. اللہ اکبر. کون سی بشانی؟ ناصیت کاذبت خاطیہ، ایسی بشانی جو کہ ہے جھوٹی ہے اور خاطیہ گنہگار. ٹھیک ہے، یہ بشانی کس لیے اللہ نے بنائی ہے؟ کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے سامنے جھکنے کے لیے، یہ نہیں کہ ماتھے پہ تیور چڑھائے، تکبر اور غرور اس سے نمایاں ہوگا. ایسا ہوگا، حق کو اگر جھٹلایا ہے اور تکبر کیا ہے، پھر یہ ماتھا، پھر یہ چہرہ کسی عزت کے لائق نہیں. اللہ فرماتے پھر ہم اس کو گھسیٹیں گے اس بشانی کے بالوں سے. فَلْيَدْعُ نَادِيَهَا، جو کہتا تھا کہ میری مجلس میں بیٹھنے والے سینکڑوں لوگ ہیں، بلائے اپنی مجلس میں، بلائے اپنی کو، اپنے جناب وہ جو اس کے ہم پلہ لوگ ہیں، مجلس لوگ ہیں، ان کو بلائے. سنت الزبانیہ،
ہم کیا کریں گے؟ ان قریب ہم بھی جہنم کے داروں کو بلائیں، جہنم کے داروں کو بلائیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا حشر نشر ہوگا۔ اب انسان کو کیا چاہیے؟ کیا ایسے رویوں سے انسان اللہ کی بات سے باز آ جائے، رک جائے؟ نہیں، قطعاً ایسا نہیں۔ فرمایا کلا، ہرگز نہیں، لا تطیعہ، اس کی بات نہیں مانی، جس چیز سے روک رہا ہے نا اس کی بات نہیں مانی۔ وسجد واقترب، اسی جناب جبین نیاز کو اس مالک کے سامنے سجدے میں رکھ دو، وسجد واقترب، اور قرب حاصل کرو۔ حضرات گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب کب ہوتا ہے؟ اذا کان ساجدا، جب انسان سجدے میں ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اس وقت بے تحاشا دعائیں کیا، بہت مانگا کرو اللہ تعالیٰ۔ اور یہ کسی ذات کو منانے کی ایک آخری حد ہوتی ہے کہ جب انسان کسی ذات کے قدموں میں اپنا سر رکھے، کسی ذات کے قدموں میں، وہ ایک ذات، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اس مالک کے سامنے جب جھک جاتا ہے نا انسان، کیونکہ وہ ذات بلند اتنی ہے تو انسان کو ایک بڑی رفت کا احساس ہوتا ہے، ایک بلندی کا احساس ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ اس نے اپنے آپ کو جھکا دیا ہے، نہیں، اس نے ایک بلند ذات کے سامنے اپنے آپ کو جھکایا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر بلند کر دیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ سجدہ کر کے اس ذات کا قرب حاصل کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اب آپ